کہ اخلاص کے بغیر اللہ مومن مرد عورت کے نیک اعمال کو قبول نہیں فرماتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں، الا ما کان لہ خالصا، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور اس نیک عمل میں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، اس عمل کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مومن مسلمان مرد عورت کے نیک اعمال میں سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مومن مرد عورت کا نیک عمل وہی اللہ قبول فرماتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا مومن مرد اور عورت کے لیے اپنی عبادات میں، اپنے نیک اعمال میں، اپنے زندگی کے اچھے کاموں میں اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ اللہ اعمال کو قبول نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ونادا رجل، ایک آدمی نے پکار کر اللہ کے نبی سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے نبی سے پوچھا۔ پہلی حدیث پاک نسائی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، یہ حدیث پاک بہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ونادا رجل فقال یا رسول اللہ مل ایمان، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب میں اس شخص کو ارشاد فرمایا، اب اس نے سوال کیا ایمان کا، توجہ رکھنا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اخلاص ہے، ایمان اخلاص ہے۔ معلوم ہوا جہاں ایمان ہو وہاں اخلاص کو ہونا ضروری ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں اخلاص بھی نہیں ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ایمان کے جواب میں اخلاص فرمایا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا مومن مرد ہے چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، اس کے تمام زندگی کے نیک اعمال میں اخلاص کو ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اخلاص ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر بندہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اخلاص انتہائی ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، لوگ اس کے نیک عمل پر تعریف کرتے ہیں، اس بندے کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے نیک اعمال پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا اللہ کے نبی سے کہ یہ جو نیک اعمال کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس نیک عمل پر اس بندے کو ثواب ملے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس مومن کو، چاہے مرد چاہے عورت، جو نیک اعمال کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ کی خوشی کے لیے کرے اور لوگوں سے تعریف کرانا اس کا مقصود نہ ہو، تو اسے آخرت میں بھی بشارت ملے گی، اور دنیا میں اس کے لیے نقد بشارت یہ ہے کہ لوگ اس کے نیک عمل پر تعریف کرتے، اور مقصود کیا ہو کہ لوگوں کی تعریف کرانا اس کا مقصد نہ ہو، لوگ مجھے اچھا کہیں اس لیے نہ کرے، لوگ مجھے بزرگ کہیں اس لیے نہ کرے، لوگ میری تعریف کریں اس لیے نیک عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا میں مومن کو نقد بشارت ہے، آخرت میں تو اور بشارت ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لوگوں میں نیک بخت سعادت مند انسان وہ کون ہے جو قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھائے گا؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، مجھے اس سوال کی امید آپ سے تھی، مجھے اس سوال کی امید آپ سے تھی کہ یہ سوال آپ ہی نے کرنا تھا، اس لیے کہ آپ کو میرا فرمان سیکھنے کی بڑی اہمیت ہے، آپ میری بات سمجھنے اور سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے بہت محبت رکھتے ہیں کہ آپ میری بات سنتے ہیں، مجھے امید تھی کہ یہ سوال آپ ہی کرتے۔ تو اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے کہ میری قیامت والے دن لوگوں میں سعادت مند انسان، مخلوق میں سعادت مند انسان وہ ہوگا جو قیامت والے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھائے گا۔ وہ فرمایا لا الہ الا اللہ خالصا من نفسی،
جو خالصتاً دل کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ قیامت والے دن ساری مخلوق میں سعادت مند بھی ہوگا اور میری شفاعت سے نفع سب سے زیادہ اسے ہوگا، جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا حضرت ابو ہریرہ تھا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما قال عبد لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اخلاص دل سے لا الہ الا اللہ کہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، حتی تفضی الی العرش، اس کا یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے، مجتنب الکبائر، اس وقت جب یہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، یہ کبیرہ گناہوں سے بچے اور دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو اس کا یہ کلمہ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے کلمے کے ساتھ، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کلمہ بھی ہو الفاظ کی حد تک، اخلاص ہوگا تو کلمہ ہے، اخلاص نہیں تو محض الفاظ ہیں۔ اگر کلمہ بھی ہے اخلاص بھی ہے تو پھر گناہوں سے بچنا بھی ضروری۔ جب یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو پھر آپ کا زمین پہ پڑا ہوا کلمہ عرش الہی پہ پہنچے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اخلاص سے کلمہ پڑھتا ہوں، اس کی کیسے معلوم ہوگی؟ یہ مسئلہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ ایک مومن مرد عورت ہے، اب کوئی بھی ہم ایسا نہیں کہے گا کہ میں کلمہ دل سے نہیں پڑھتا، ہم سبھی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ دل سے پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کہ میں کلمہ دل سے نہیں پڑھتا، سب کہتے ہیں میں دل سے پڑھتا ہوں۔ اب اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ ہم تو سب کہتے ہیں کلمہ اخلاص سے سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء ہمارے کتنے محسن ہیں، آپ کے میرے محبوب پیغمبر آپ کے ہمارے کتنے محسن ہیں، ہمیں علامت بتا دی، ہمیں نشانی بتا دی۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں وہ اخلاص والا ہے یا نہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قیل وما اخلاص ہوا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اگر صحابہ یہ سوال نہ کرتے ہمیں یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوتا؟ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ جو بندہ مسلمان مومن مرد کلمہ پڑھتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اخلاص سے پڑھتا ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیل وما اخلاص ہوا، صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ بندہ حرام سے رک جائے، یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے تو یہ بندہ اخلاص سے کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے آپ کو اندازہ کر سکتا ہے کہ اگر میں اخلاص سے کلمہ پڑھتا ہوں تو میں حرام کام کیوں کرتا ہوں؟ اب حرام کام صرف یہ نہیں ہے، سود بھی حرام ہے، زنا بھی حرام ہے، کسی کا مال حق کھانا یہ بھی حرام ہے، یتیموں کا حق ہے یہ بھی حرام ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی انداز میں کسی ایسے امام کو ایسے مصلی پر کھڑا کر دیا جائے جس کے پیچھے نماز حرام ہو تو یہ عمل بھی حرام ہے۔ تو جب یہ تمام حرام کاموں سے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے تمام حرام کاموں سے بچتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اخلاص سے کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور تمام حرام کاموں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں طوبیٰ للمخلصین، اخلاص والوں کے لیے، مخلص لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرمایا ان مخلص لوگوں کی وجہ سے سخت سے سخت فتنے اللہ دور فرما دیتے۔ مخلص لوگوں کا وجود بھی دین کی بقا کے لیے ضروری ہے اور مخلص لوگوں کا وجود فتنوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ اگر سارے غدار ہوں تو اسلام کا دفاع کون کرے گا؟ سارے غدار ہوں تو دین کا دفاع کون کرے گا؟ سارے پیٹ والے ہوں تو دین کو اخلاص کے ساتھ کون کام کرے گا؟ تو اس مخلوق کے اندر، معاشرے کے اندر مخلص لوگوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اگرچہ کم ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگوں کو، اس کے بعد عوام کو۔ اس لیے مخلص اخلاص ہونا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مخلص لوگوں کی وجہ سے تو فتنے دور ہوتے ہیں،
مخلص لوگ تو اندھیروں میں چراغ ہوتے ہیں، وہ خود بھی کہے اہل علم ہو اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھے، وہ کیسا مخلص ہے کلمے کے ساتھ، وہ کیسا مخلص ہے مذہب کے ساتھ، وہ کیسا مخلص ہے اپنے عقیدے اور مذہب نظریات کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان مخلص لوگوں کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، طوبی للمخلصین، خوشخبری ہے مخلصین کے لیے، اندھیروں میں وہ چراغ ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ سخت سے سخت فتنوں کو دور فرما دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اس لیے کہ اخلاص والا تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھوڑا عمل ہو لیکن اخلاص ہو، یہ تیرے لیے کافی ہے، یعنی تیرے یہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس لیے اخلاص انتہائی ضروری ہے۔ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ ہم کو واعظ و نصیحت میں کہتے ہیں کہ اخلاص پیدا کرو، نماز میں، عبادت میں، جہاد میں، تبلیغ میں، تو ہمیں اخلاص مثال سے سمجھائیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اخلاص کو مثال سے سمجھایا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے جو بکریوں کا چرواہا ہو اور وہ بکریوں کے درمیان جب عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ میری عبادت پر یہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ لوگوں نے کہا نہیں، جو بکریوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان میں جو کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے اس کے دل میں یہ بات تو نہیں آتی کہ یہ جانور میرے نیک عمل کی تعریف کریں گے؟ تو فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ فرمایا مخلص بندے کی پہچان یہ ہے، اخلاص والے کی نشانی یہ ہے، مخلص بندے کی علامت یہ ہے، اخلاص کی نشانی یہ ہے جب وہ مخلوق کے درمیان عبادت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھے اعمال کرتا ہے، وہ لوگوں سے بھی اس کو تعریف کی امید نہیں ہوتی، وہ توقع نہیں کرتا کہ لوگ میری تعریف کریں گے، جس طرح کا کوئی جانوروں کے درمیان، بکریوں کے درمیان مصلی ڈال کے عبادت کرے اور بکریاں اس کی تعریف نہیں کر سکتی۔ مخلص آدمی، اخلاص والا جب بھی اچھا اور نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے لیے کرتا ہے، لوگوں سے تعریف کی اس کو امید نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا جو امر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کی جزا ہی کچھ اور ہے، اس پر انعام ہی کچھ اور ہے۔